الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، تصدیق کرنے والا جو اس کے سامنے موجود تھی، یعنی تورات، اور ہم نے دی اس کو انجیل، اس میں ہدایت اور نور تھا، اور تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو اس سے پہلے تھی، یعنی تورات، اور ہدایت تھی اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے اس کے مطابق جو نازل فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں بیان کیا گیا کہ یہودی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے رہے، حکم دیتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے جب تک ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے رہا، اور ان کے علماء اور رہنماؤں نے بھی تورات کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہے جب تک ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے رہا۔ لیکن جو ہی ان پر شیطان نے قبضہ کر لیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا خوف چھوڑ کر لوگوں کا خوف سامنے رکھ لیا، اور لالچ یہاں تک بڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں تھوڑی تھوڑی رقم لے کر ان احکام کو بھی بدل دیا۔ حکم ہوا ایسے لوگ جو اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف فیصلہ کریں وہ عالم نہیں، کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام تورات میں موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہدایت اور نور تھا، لیکن یہود یہاں تک گمراہ ہو گئے کہ نور کی بجائے ظلمت میں ڈوب گئے، اور ہدایت پانے کی بجائے گمراہ ہو گئے اور شیطان کے اشارے پر چلنا شروع ہو گئے۔ اور یہ ساری بربادی وہاں سے شروع ہوئی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان چھوڑ دیا، اور مصیبت اس وقت آئی جب اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت چھوڑ دی۔ گویا ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام سمجھنے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول سے نسبت ضروری ہے، کیونکہ وہاں سے نور ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یعنی عام آدمی قرآن پاک کو اس صورت میں ہی سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں جب ان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، ورنہ یہودیوں کی طرح یہ امت بھی قرآن پاک کے غلط مطالب اپنی مرضی کے مطابق نکالنا شروع کر دے گی۔ اس کو زیادہ واضح طور پر سمجھانے کے لیے پیر صاحب نے فرمایا، میں نے بخاری شریف کی حدیث پاک سنائی تھی کہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ بکریاں پیش کیں جو پاگل کے ٹھیک ہونے پر اس کے وارثوں نے دی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بالکل حلال ہیں اور اس میں میرا بھی حصہ کرو۔ لیکن آج کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم شیطان کے پیروکار اس دم اور دعا کو آیات کا فروخت کرنا کہتے ہیں، کس طرح سے جس طرح یہود فروخت کرتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے دور کیا، حالانکہ وہ بات ہی اور ہے۔ وہ لوگ تو تورات کی آیات کا ناحق اور غلط مطلب نکالنے اور غربا کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے رشوت لیتے تھے، جسے حرام قرار دیا گیا۔ آج کا فرمان الہی بھی اسی حقیقت کے بیان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہود گمراہ ہو گئے اور ظلمت میں ڈوب گئے اور مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تاکہ یہودی جو بہک گئے تھے اور تورات کے احکام میں رد و بدل کرتے تھے اور اپنی خواہشات کے مطابق مطالب نکالتے تھے، ان کو سمجھایا جائے اور ہدایت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب انجیل عطا فرمائی، جس میں اسی طرح ہدایت اور نور تھا جس طرح تورات میں تھا، اور حکم ہوا کہ اب انجیل کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، اور جو فرمان اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ تم پر لائے اس پر عمل کرو اور ہمیشہ حضرت عیسیٰ کی اطاعت کرو۔ اگر اس طرح نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو انجیل میں نازل ہوئے ان کے خلاف فیصلے کیے
یا کام کیا تو پھر یاد رکھو کہ فاسقوں میں شمار ہو گئے۔ اب ان سارے فرامین کو دیکھو تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ دین صرف ایک ہے جو ہر نبی، ہر رسول نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سکھایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی یہی دین ہے۔ اب اس دین کو انہی لوگوں نے اختیار کیا اور اس پر عمل کیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی کامل اطاعت اختیار کی، جو صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہوتی ہے، خواہ وہ رسول حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت عیسیٰ، اور احکام خواہ تورات میں تھے یا انجیل میں، ان پر عمل کرنا اور اطاعت کامل کرنا صرف اور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہے۔ اور قرآن پاک گواہ ہے کہ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑی وہ گمراہ ہو گئے، یہاں تک کہ کافر، ظالم اور فاسق ہوئے۔ ان ہی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ملتی ہے کہ ہم اسی وقت صراط مستقیم پر قائم رہ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن سکتے ہیں جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، یہی اس محفل کا مدعا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔